رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کی ایک اہم صفت ہے کہ اللہ عادل ہے، انصاف پرور ہے، عدل انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اللہ ظلم و جور نہ کرتا ہے، نہ کرنے کو پسند کرتا ہے. لہذا اللہ کا جو بنایا ہوا دین ہے اور اس کے جو اتارے ہوئے احکام ہیں، سارے احکام بھی عدل و انصاف پر مبنی. دین و شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کو پورا کرنا بندوں کے لیے دشوار ہو، یا جن پر عمل کے نتیجے میں بندوں کا کوئی حق ضائع ہو جائے اور وہ غیر معمولی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. ایسا نہیں. خطبے میں آپ یہ آیت ہر ہفتہ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اور یہ آیت بھی آپ نے قرآن کی پڑھی ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی ان میں طاقت اور برداشت کرنے کی صلاحیت. تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے کہ دین و شریعت کے سارے احکام عادلانہ ہیں، منصفانہ ہیں، اور ان پر عمل کرنا قیامت تک کے لیے بندوں کے لیے ممکن ہے. اگر کوئی انسان دین و شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے زبان سے یہ کہہ دے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کی وجہ سے فلاں کے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں، یا یہ غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظام ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جائے. کسی حکم پر عمل نہ کرنا فسق و فجور کہلاتا ہے، اور کسی حکم کا انکار کہلانا کفر ہے. اس لیے دین و شریعت کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئے تو وہ ہمارے اپنی سمجھ کی کمی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یوں بھی شریعت کے احکام کا تعلق دل و دماغ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بعض لوگ ہوتے ہیں، مولانا میرے کو نا پہلا بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک آدمی آ کر اعتراض کے انداز میں کہنے لگا، وہ فلاں حکم ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو مولانا نے پوچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کچھ احکام ہوں گے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتے؟ تو کہنے لگا ہاں کچھ اور بھی باتیں ہیں. تو کہا کہ اس کو بھی انہی میں شامل کر لو. سمجھ رہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اتنا سمجھدار ہو کہ اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے. البتہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری، اور اگر اسلامی احکام و قوانین سے متعلق کوئی غلط فہمی پائی جا رہی ہو تو اس کو دور کرنا، ان کا ازالہ کرنا، یہ علماء کا فرض منصبی ہے.
بعض لوگ کو اسلام کا نظام طلاق سمجھ میں نہیں آتا. جب طلاق ثلاثہ بل بن رہا تھا اور ملک بھر کے مسلمان اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو بعض مسلمان اس کی حمایت کر رہے تھے اور صاف کہہ رہے تھے کہ یہ 3 طلاق سمجھ میں نہیں آتا. میراث کے بعد احکام میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. بطور خاص ایک مسئلہ ہے دادا کی میراث سے پوتا محروم کیوں، یہ نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو. حالانکہ تھوڑی سی محنت کی جائے، باریکی میں آپ اتریں تو بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی. تو ایسے ہی ایک حکم ہے اسلام میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت کیوں، تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بطور خاص خواتین کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی فجر کے بعد گھر میں بیٹھا ذکر و مراقبے میں مشغول تھا، پھر کافی دیر تک دعا کرتا رہا. بیوی کچن میں سے دیکھ رہی تھی، شوہر نامدار دعا میں مشغول ہے. تو دعا سے فارغ ہوا تو بیوی نے پوچھا تم نے اللہ سے کیا دعا کی؟ اس نے کہا میں نے دعا کی اللہ تو نے ایسی نیک خوبرو بیوی دنیا میں عطا فرمائی ہے، جنت میں بھی اس کا ساتھ عطا فرما. ویری ہیپی، بہت خوش ہو گئی دعا سن کر. اب اس نے کہا کہ دیکھو اگر اپنے دونوں جنت میں گئے تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک جنتی کو ادنا درجے کے جنتی کو کم سے کم 70 حوریں ملیں گے. اب اگر کسی حور سے میں بات چیت کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ کہیں چلا جاؤں، کچھ دل لگی کروں تو تم برا مت ماننا. اب وہی بیوی ابھی تک بہت خوش تھی، وہ یوں شوہر کو گھور کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کسی حور نے ایسا کیا نا میں اس کی آنکھ نہیں نکال لوں گی. تو اس نظام کے تعلق سے مردوں سے زیادہ عورتوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس پر عمل کرے، ہر مرد ایک سے زائد شادی کرے، ہر خاتون کسی مرد کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن جائے، لیکن اس نظام کے تعلق سے غلط فہمی میں تو نہ ہو، یا جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ان پر تنقید تو نہ کی جائے. قرآن نے کہا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اپنی باندیوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اب اگر کوئی ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کو عیب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں زناکار کو ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتے جیسے دوسری تیسری شادی کرنے والے کو دیکھتے ہیں. زناکار کے تعلق سے ایسے تبصرے نہیں کرتے جیسے اس کے تعلق سے کرتے. تو جو لوگ ایسا تبصرہ کرتے ہیں یا ان کو برا سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان خطرے میں آ جائے گا. آج شہر بھر کی 55 سے زائد مساجد میں اسی موضوع پر ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس معاملے کو لے کر جو غلط فہمیاں پائی جاتی بلکہ مخالفین اسلام اس نظام کو لے کر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. آج کے خطاب جمعہ کا یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد سے آپ حضرات رشتہ نکاح کی تلاش میں نکل پڑے اور 2-4 حضرات اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں اور پھر کچھ مسئلہ پیدا ہو تو مفتی عامر کو پکڑا جائے یا مولانا عبید کو بلایا جائے، بولے وہی بلائے تھے. تو ہم نے پہلے ہی آپ کو مقصد بتا دیا ہے، بعد میں ادھر آنے کا نہیں. اب مختصر سے وقت میں اس نظام کے تعلق سے جو چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور جو ان کی حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک سے زائد نکاح اسلام نے شروع کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اسلام کے آنے سے پہلے سے ایک سے زائد نکاح کا نظام دیگر مذاہب میں جاری تھا. 3 مذاہب دنیا کے بڑے مذاہب اور پرانے مذاہب شمار ہوتے ہیں، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو مذہب. یہودی مذاہب کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 باندیاں تھیں، 700 بیویاں تھیں. یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عیسائی مذہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. مطلب آپ لوگ بھی تھوڑی تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ. ہندو مذہب کے ماننے والے کرشن کو اپنا بھگوان تسلیم کرتے ہیں. ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے ان کی کئی بیویاں تھیں. یہاں تک کہ ہندو مذہبی پیشواؤں کے تعلق سے انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بعض کے نکاح میں کئی 100 اور ہزاروں تک بیویاں تھیں. تو صرف یہ کہنا کہ اسلام نے اس کو شروع کیا یا یہ چیز اسلام میں، یہ غلط ہے. چینی، یونانی اور مصری اقوام کا شمار دنیا کی قدیم اقوام میں ہوتا ہے. تینوں اقوام میں اور تینوں تہذیبوں میں ایک سے زائد نکاح کا تصور پایا جاتا ہے. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ایک سے زائد شادی کرتے ہیں، بلکہ ہمارا ملک کا میڈیا اور عالمی سطح پر اسلام کی مخالفت کرنے والا میڈیا تو جب اس موضوع پر بات کرتا ہے تو یہ بھرم پھیلاتا ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے، جبکہ انہی سے کہہ دیا جائے کہ یہ میری 10 انگلیاں ہیں. ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے ایسے 10 مسلمانوں کا نام پتہ بتاؤ جن کے نکاح میں 4000 بیویاں ہیں، وہ نہیں بتا سکتے. سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں 1 سے زائد نکاح کا تناسب سب سے کم ہے، 1% سے بھی کم ہے. یعنی 1000 میں 10 مسلمان بھی 1 سے زائد نکاح نہیں کرتے، 9 مسلمان کرتے. تو یہ کہنا کہ ہر مسلمان کر رہا ہے درست نہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے 1 سے زائد نکاح کا حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ تو یہ بھی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے. اسلام نے حکم نہیں دیا، اسلام نے اجازت دی. حکم اور اجازت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حکم وہ ہوتا ہے جس کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے. اجازت وہ ہوتی ہے کہ آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ بھی اٹھائیں تو کوئی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی تھوڑی کہ پوری پوری؟ واقعی میں ڈر خوف کا یہ عالم ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ہاں نہیں کی بھی آوازیں بہت آہستہ آ رہی. یہاں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ہمارے قریب میں جو بستیاں بھی ہیں وہ بھی بہت دور ہیں، لیکن ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے، معاشرے میں اس نظام کے تعلق سے سوچ ایسی بن چکی ہے، ایک انسان غلط جگہ چلا جائے وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا صحیح طرف قدم اٹھانے میں ڈرتا ہے. حالانکہ اسلام کا یہ نظام سراسر رحمت ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کے حق میں رحمت. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے اس سے منع کیوں نہیں کیا، اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ بہت سارے مغربی اور یورپی ممالک میں اس پر پابندی ہے، اسلامی ممالک میں نہیں. تو کیوں پابندی نہیں؟ کیوں اسلام نے اجازت دی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیگر مذاہب میں یہ چیز ان لمٹ تھی، یعنی جتنا چاہے نکاح کر لیتے تھے اور سنبھال نہیں پاتے تھے. اسلام نے ان لمٹ کو لمیٹیڈ کیا، لا محدود کو محدود کیا. حضرت غیلان ابن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے نکاح اسلام قبول کیا، ان کے نکاح میں 10 بیویاں. نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، ان کے نکاح میں 8 بیویاں. حارث ابن قیس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے نکاح میں 5 بیویاں. تینوں نے نکاح اسلام قبول کیا، ایک کے نکاح میں 10، دوسرے کے نکاح میں 8، تیسرے کے نکاح میں 5 بیویاں تھیں. زمانہ جاہلیت میں انہوں نے نکاح کیا تھا. جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول نے صاف کہا 4 کو منتخب کر لو، بقیہ کو آزاد کر دو.
مطلب 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی 5واں نکاح کرے گا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے تو ایک پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹا کہ ایک انسان بہت سارے نکاح کر رہا ہے، بعض کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، بعض کے اوپر بالکل فدا ہے، تو بعض عورتوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی خاطر اس کو محدود کیا کہ ایک انسان میں اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے سنبھالنے کی۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی حکمتیں اور مصلحتیں؟ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ایسی ہیں کہ آپ اگر سن لیں تو نہیں سن لیں تو آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ ایسا موضوع ہے جس پر بہت سارے علماء گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کرتے، قلمکار حضرات اس پر لکھنے کی جرت نہیں کرتے، اور صاف کہتے ہیں کہ ہم لکھیں گے تو عورتیں ہم پر تنقید کریں گی، مرد ہم پر اعتراض کریں گے۔ اور کوئی اگر لکھنا بولنا شروع کرے تو ہوتا بھی یہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی جب سے میں نے یہ اعلان جاری کیا ہے کئی طرف سے یہ خوشخبری مل چکی ہے، تمہارا کا ارادہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی بات دوسرے کے حوالے سے نقل کی، بولے وہ بولا تھا ماحول بنا رہے ہیں، بدگمانی۔ کیوں اسلام نے اجازت دی؟ اس کی وجہ میرا جملہ یاد رکھیے، یہ نظام مردوں سے زیادہ عورتوں کے حق میں مفید ہے، رحمت ہے۔ کیسے؟ ایک انسان نے نکاح کیا، اس کی بیوی بانجھ ہے، لا ولد ہے، بچے نہیں ہو رہے اور اولاد کی خواہش ہے۔ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ تم ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے، ایک ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر اولاد چاہیے اس کو چھوڑ دو، دوسرا نکاح کرو، اولاد کی خواہش پوری کر دو، لیکن دو کو ایک ساتھ مت رکھو۔ اسلام کہتا ہے بیوی اولاد نہ ہونے میں بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ اب میں صاف کہہ دوں، بعض 30 مارخواہ ہوتے ہیں اور بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں، بیٹے کی شادی بھی 6 مہینے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سال بھر کے بعد پنچایت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لڑکے نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے، اور بعض نوجوان جوش میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیں۔ کیوں چھوڑے؟ بولے لڑکن نہیں ہوتے رہے۔ اب یہ نوجوان دوسرا نکاح کیا، ادھر بھی بچے نہیں ہو رہے، اور اس متعلقہ خاتون نے کہیں اور نکاح کیا، ادھر بچے ہو گئے، تو قصور کس کا تھا؟ اسی کو شاعر نے کہا، کس سلیقے سے متائے ہوش وہ کھوتے رہے، دھول چہرے پر لگی تھی آئینہ دھوتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے اولاد نہ ہونے پر بیوی کو طلاق مت دو، ایک اور نکاح کر لو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایک انسان کی بیوی ایسے مرض میں مبتلا ہوئی، ڈاکٹر نے اس کو شوہر کے قریب ہونے سے روک دیا، اب وہ بستر پر پڑی ہوئی۔ دنیا کا قانون کہتا ہے اب تم کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو تم اس کو طلاق دو، بیمار بیوی کو دوسرا نکاح کر لو۔ شریعت کہتی ہے بیمار بیوی کی تیمارداری کرو، ایک اور نکاح کر لو، تمہاری ساری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اس کو طلاق مت دو۔ آپ بتائیے کہ یہ نظام مردوں کے حق میں زیادہ مفید ہوا کہ عورت کے حق؟ پھر ایک اور وجہ ہے، قدرتی طور پر بچوں اور بچیوں دونوں کی پیدائش کا تناسب ایک ہوتا ہے، ایک جیسا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو، لیکن مردوں کی اموات کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو میری بات پر کچھ حیرت ہو، نماز کے بعد چلے جائیے، یہاں سے 100 قبریں شمار کر لیجئے، ان کی جو تختیاں پڑھ لیجئے، 60% قبریں آپ کو مردوں کی نظر آئے گی، 40% عورتوں کی۔ ہمیشہ ہر زمانے میں ہر جگہ مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کے حادثات میں مرد مارے جاتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرد مارے جاتے ہیں، جرائم میں مرد مارے جاتے ہیں، جیلوں میں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں۔ تمام چیزیں ملا لی جائیں تو مردوں کی اموات کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ
100 کے مقابلے میں 80 عورتیں ہوتی. اب 80 مرد اور 80 عورتوں سے نکاح کر لیے, 20 عورتیں بچ گئی, وہ کہاں جائیں؟ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ وہ ایسی ہی زندگی گزارے. اور تنہا زندگی جو ہوتی ہے, مردوں کی ہی ہو یا عورت کی, تنہا زندگی میں ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے, عزت و آبرو بھی خطرے میں ہوتی ہے. یہ غیر فطری زندگی ہوتی ہے. اس لیے اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ان 80 مردوں میں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ان 20 عورتوں سے نکاح کریں. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. مسلمانوں کے 70 گھرانے اپنے سرپرستوں سے خالی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہید صحابہ کی بیواؤں سے نکاح کیا, حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما. دونوں ازواج مطہرات کے پہلے جو شوہر تھے وہ اس غزوے میں شہید ہوئے. حضور نے ان سے نکاح کیا. آپ کو دیکھ کر دیگر صحابہ نے دیگر بیواؤں سے نکاح کیا جو گھرانے سرپرست سے محروم ہوئے تھے. جو بچے باپ کے سائے سے محروم ہوئے تھے ان کو سایہ مل گیا. 1914 سے 1918 تک پہلی عالمی جنگ ہوئی, 80 لاکھ فوجی مارے گئے. 1939 سے 1945 تک دوسری عالمی جنگ ہوئی, 6 کروڑ فوجی مارے گئے. 1979 سے 1988 تک عراق اور ایران کی جنگ ہوئی. دونوں ممالک میں قریب 2 لاکھ عورتیں بیوہ ہو گئی. اب عالمی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جرمنی کو ہوا اور ایک مرد کے مقابلے 3 عورتیں اکٹھا ہو گئی کہ مرد ایک ہے تو عورتیں 3. عالمی کانفرنس منعقد ہوئی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, اب ان عورتوں کا کون سہارا بنے گا. تو کئی دن کے غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا حل یہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ایک سے زائد نکاح کر کے ایسی عورتوں کا سہارا بن جائے. اچھا, اب جو ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. نہ تو کوئی ہمت کرے اور کوئی بات پیش آ جائے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دریا میں اترنے سے پہلے موجوں کا اندازہ کر لینا چاہیے, دریا میں اترنے کے بعد موجوں کی شکایت فضول. نہ تو اتنی ساری حکمتیں سن کر بعض لوگ قدم اٹھائیں اور آگے پھر ان کو سمجھ میں آئے کہ اس کی شرائط پوری کرنا تو میرے لیے دشوار ہے. 3 شرطیں. پہلی شرط جو قرآن نے بیان کی, عدل و انصاف, کہ دونوں بیویوں میں مکمل انصاف کا جس کو یقین ہو اس کو اجازت ہے, ورنہ اجازت نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے نکاح ثانی ناجائز ہے. دوسری شرط ہے مالداری. جیب اتنی گرم ہونی چاہیے دونوں بیویوں کے اخراجات ماں ان کے سارے ناز و نخرے سب پورے کر سکے. پہلے ہی مندی ہو اور آدمی چلا تو اجازت نہیں. اور تیسری شرط ہے جسمانی طور پر اتنا صحت مند ہو دونوں بیویوں کے وظیفہ زوجیت کو ادا کر سکے. سمجھ رہے ہیں نا, وظیفہ زوجیت. اب معلوم پڑا شوہر نامدار نے دوسرا نکاح کیا, امام صاحب نے سمجھا دیا دیکھو ایک دن یہاں وقت گزارنا, ایک دن یہاں. تو وہ تو اتنا بیمار ہوا سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اب دونوں بیویوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے, بولے ایک دن طے سنبھالنا, ایک دن طے سنبھالنا. تو ایسے کمزور اور بیمار انسان کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں. آخری بات بطور پیغام جمعہ کے, آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں صرف ہمارے شہر میں مطلقہ خواتین ہیں, بچوں والی خواتین ہیں, بیوہ خواتین ہیں, عمر و دراز کنواری خواتین ہیں. وہ خود سنگل شوہر کے انتظار میں اپنی جوانی کے ایام گزار رہی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی سنگل رشتے کے انتظار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. 10 سال گزر جا رہے ہیں, رشتہ نہیں مل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک خاتون کی عمر 32-35 سال ہو گئی ہے, 36 اور 38 سال کا تمہارا مرد آپ کہاں سے لائیں گے. ایسی تمام خواتین کے لیے بہتر ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بالکل نہیں سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے نکاح میں آ کر دوسری, تیسری یا چوتھی بیوی بن جائے جس میں یہ 3 شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہو, تو ان کو سہارا مل جائے گا, ایمان مکمل ہو جائے گا اور زندگی اچھے انداز میں بسر ہو جائے گی.
اور آخری بات یہ کہ ہم نے ماحول کچھ ایسا بنا دیا ہے، لوگوں کے ڈر اور خوف سے چاہ کر بھی لوگ قدم نہیں اٹھاتے، تو ہم جن لوگوں نے ایک سے زائد نکاح کیا ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جن لوگوں نے نکاح کر لیا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ انصاف کریں اور معاشرے کے سامنے اچھی مثال پیش کریں، ناانصافی کر کے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اس موضوع پر بہت ساری اور بھی باتیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ساری باتیں پیش کی جائے۔ بہرحال ویسے بھی حمیدیہ مسجد کے مصلیان کا شمار سمجھدار لوگوں میں ہوتا ہے، عاقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ، نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زائد نکاح کے اس نظام کی حکمتوں اور مصلحتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس کی خیر اور برکتوں سے سب کو مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔